आबिद जुबैरी साहब, किसी हाई कोर्ट ने रोका नहीं है इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से। और फिर दूसरा, इस उसूल पर भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने उस वक्त तय किया था पंजाब और केपी के इलेक्शंस के वक्त के हाई कोर्ट्स के अंदर मामला चल रहा है, तो हम कैसे सुन सकते हैं? तो आज कैसे सुन लेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका तज्जिया मैंने सुना, बहुत अच्छा तज्जिया आपने दिया है, बिल्कुल वकील की तरह का आपने दिया। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल देखिए जी, नहीं आप माशाल्लाह से बड़े काबिल आदमी हैं। वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये सारे मामला जो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चलने शुरू हुए, आपको याद होगा जब ये नो कॉन्फिडेंस हुई, उस वक्त से इस तरह के हो रहे, अदालतें रात को लग रही हैं और ये फिर सारी चीज़ें, ये वहीं से सिस्टम। देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। जो इलेक्शन का केस था, मैं भी उसमें वकील था, आपको याद होगा। तो ये उसमें से जब बेंच बैठी तो लोग, उन जजों ने कहा कि जी हम सुन ही नहीं सकते, ये सू मोटो नहीं लेना चाहिए था, और ये डायरेक्ट पटिशन जो थी ये नहीं होनी चाहिए थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने की हुई थी और स्पीकर्स ने की हुई थी कि 184(3) में ही करनी नहीं चाहिए थी जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और वो उठ के चले गए, उसमें नोट दिया, फिर आपने देखा उसमें वो बहस पे पड़ गए कि 4-3 का 3-2 का फैसला था या 4-3 का फैसला था। इस इशू में वो पड़ गए, वो बाद में बड़ी डिबेट हुई, उसके फैसले को माना नहीं गया, वो इलेक्शन नहीं हुआ। आज से 1 साल से वो इलीगल केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन ये जो जज साहिबान थे, इनका खास व्यू था कि जी ये हाई कोर्ट में जब कोई केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क मैं आप बताऊं, उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क ये है कि ये आज जो उन्होंने केस किया होगा, एक इंटरिम ऑर्डर दिया उन्होंने। देखिए, इंटरिम ऑर्डर, उसके लिए आपने फरमाया कि मंडे के पीर के दिन से 5 मेंबर बेंच भी बन गई है लाहौर हाई कोर्ट में सुनने के लिए। और ये बिल्कुल जेन्युइन एक केस है जिसके अंदर उन्होंने कहा आरओज जो होते हैं, जो का ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर कराना, साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उसके बिल्कुल मातहत है। और आप देखें जिस तरह से उनका रोल रहा है पाकिस्तान में, अभी जो रिसेंटली हमने देखा ह्यूमन राइट्स इसमें, तो ये आप जुडिशरी से लें आरओ, जैसे हमारे मुल्क में होता रहा है कि जुडिशरी ने हमेशा आरओज दिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स, डीआरओज वगैरह जुडिशरी से आ रहे थे। तो ये उनकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और ये केस लगा हुआ है पीर के दिन। आप शेड्यूल जारी करने में तो कोई कबाहत नहीं है। और आपको पता है आर्टिकल सेक्शन 58 में ये शेड्यूल इशू करने के बाद में भी उसमें तरमीम चेंजेस कर सकते हैं, वो इनके लॉ में प्रोवाइडेड है। तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं थी। मंडे को देख लेते, हो सकता है मंडे को स्टे वेकेट कर देती कोर्ट, यू नेवर नो। तो अब लेकिन ये आज इस तरह से रात को अदालत लग जाना, और फिर और देखें फ़र्क मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक अपील कर रहे होंगे, ये पटिशन दाखिल कर रहे होंगे 185(3) में अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर। उमन कोर्ट इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ अपील पटिशन एंटरटेन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, अनलेस आप दिखा सकें उनको आके कि इंटरिम ऑर्डर बिल्कुल वायलेटिव है, बिल्कुल गलत है, इस तरह के प्रिंसिपल्स। यहाँ आके वो ये कहेंगे कि जी इस ऑर्डर की वजह से हमारा इलेक्शन प्रोसेस सारा रुक गया और 8 फरवरी को हम इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, ये इनकी यहाँ बयान होगा। जबकि आप खुद देखें, सबसे बड़ा इलेक्शन में डिले का जिम्मेदार इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी बात जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आपको याद हो जब मिलिट्री कोर्ट का जब केस चल रहा था बाजवा साहब, तो आपको याद होगा कि एक खबर आई थी कि एतजाज अहसन साहब वकील थे, ये सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब, तो उन्होंने जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी कि केस लग जाए। तो उसमें बड़ी हाई ववेला हुई और बड़ी तनकीद हुई उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब पे और वकुला पे, सीनियर वकुला पे। आज देखें, एक पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो अटॉर्नी जनरल साहब के साथ जाके मिलती है। तो ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होगा इलेक्शन 8 तारीख को। मैं भी उस केस में वकील था, सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन में ही वो ऑर्डर हुआ था। जबकि वो भी देखिए 90 आपने खुद फरमाया कि 90 दिन से आगे मामला चला गया। वहाँ भी इलेक्शन वक्त पे 8 फरवरी में भी तो 90 दिन के वायलेशन हो गई है ना। तो लेकिन वो भी जाके उनसे चेंबर में उनसे मिले, और उसके मिलने के बाद ये आप सारी प्रोसेस देख रहे हैं। तो देखिए, ये अगर वो एक पार्टी जाके अभी केस भी फाइल नहीं हो और चीफ जस्टिस कोर्ट में जाके मिले, तो इससे क्या तासुर आ रहा है? मतलब कहाँ हम जा रहे हैं? तो देखिए ना, उस जमाने में जब सर हम तो बड़ा उसूल परस्ती का सुनते थे ना, वो मैं उतनी खुल के तो नहीं कर सकता, लेकिन नहीं जा रहा। हाँ जी जी जस्टिस बंदयाल साहब के हर वक्त तनकीद होती थी, पाकिस्तान बाहर पॉलिटिशियन सब उनके, हमारे वहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट था उस वक्त, आप देखें धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग सब महसूर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जब वो धरना हुआ वहाँ, आप सब देखा। तो लोग कहा हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मानेंगे। लेकिन बात ये हो रही थी कि आप फिर मिल के आप एक पार्टी जाके कैसे मिल रही है जज से, क्या कि जी बड़ी आप केस फाइल करते और फिर एक एप्लीकेशन देते कि जी अर्जेंसी है उसमें जाके, अगर ज्यादा जरूरत थी तो उनका वकील आता, अटॉर्नी जनरल साहब भी गए मिलने के लिए। क्या हर पार्टी मिल सकती है इस तरह जाके अपने केस? मैं समझता हूँ इलेक्शन
وقت پہ تو ہو نہیں رہے، لیکن 8 فروری میں ایک آرڈر ہوا ہے، تو اس کے بعد پہ ہو سکتا ہے اس میں ایمرجنسی اور اتنی وہ آ جائے، لیکن ون ڈے تک کا انتظار کیا جا سکتا تھا، میں سمجھتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب کو جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گھسیٹ کے گریبان سے پکڑ کے گرفتار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بالکل براہ راست لینا دینا ہے پاکستان میں صاف شفاف الیکشن سے بھی۔ عابد زبیری صاحب، یہ وہی بیوروکریسی ہے جو ایم پی او کے تحت نظر بندی کے احکامات جاری کرتی ہے، انہی کے انڈر الیکشنز ہوں، تو یہی تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب ان کے انڈر الیکشنز شفاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو ہمارے خلاف، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ ایک دوسری چیز اس کے اندر، ہائی کورٹس، 3 ہائی کورٹس کم از کم، مطلب ان کی سینکٹیٹی اڑا کے مار دی ہے اس بیوروکریسی نے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس میٹر کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف یہاں پہ ایم پی او والا معاملہ نہیں ہے، یہ الیکشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک پارٹی کی بڑی میں کہوں گا کہ لیجٹ اس کے اوپر اعتراضات ہیں۔ عابد زبیری صاحب دیکھیے، شیر افضل مروت جو ہے ہمارے دوست ہیں، اس کے ساتھ جو کس طرح سے ایک وکیل ہے، کالے کوٹ اور کالی ٹائی میں تھا، اس کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا آپ دیکھیں، اور ایم پی او میں بند کر دیا گیا، لیکن کورٹ کی میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے۔ اب آپ دیکھیں خدیجہ شاہ جو ایک خاتون ہے، اس کو کورٹ نے اس کی بیل دی، بیل پہ بیل مل رہی ہے، اور ایک کوئٹہ سے پارٹی آتی ہے، پولیس پارٹی، ان کو وہاں لے جاتی ہے۔ ایک خاتون، ایک ماں، ایک عورت، اس کے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں اور بھی خواتین وغیرہ کس طرح سے ان کا ہو رہا ہے۔ یہ کورٹ کی کمزوری ہے۔ کورٹ کو چاہیے، لاہور ہائی کورٹ جہاں یہ کیس چلا، کہ اس کو بلوائیں کہ کس طرح سے اس کی جوریسڈکشن سے وہ آ کے وہ تو نہیں بلا رہے زبیری صاحب، چلیں اب سپریم کورٹ والے تو بہت بہتر سمجھتے نا چیزوں کو، وہ بلوا لیں یار، میں تو اتنی گزارش کر رہا ہوں۔ وہ نہیں کریں گے سپریم کورٹ نہیں سر، سپریم کورٹ تو کوئی لے ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھیے ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اب پھر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے، بیوروکریسی بالکل نہیں ہو سکتے، لیکن میں سمجھ پی ٹی آئی کیوں کمپلینٹ کر رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان کو تو الیکشن میں حصہ، وہ جو گوہر کہہ رہا تھا اس دن کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، میں کہتا ہوں باجوہ صاحب ان کو پلینگ فیلڈ، ان کو فیلڈ ہی نہیں مل رہی۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ پاپولر پارٹی ہے، لیکن ان کو نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ اور زبیری صاحب، یہی بیوروکریسی جس پہ اعتراض اٹھایا پاکستان تحریک انصاف نے کہ آر او ڈی آر او ان کو نہ بنایا جائے، کل کو یہی بیوروکریسی فرض کریں شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے، یہ پہلے بھی یہی کر رہے تھے، اس کے بعد بھی جو بندہ ٹکٹ کا اعلان ہو کہ پاکستان تحریک انصاف سے فلاں کو ٹکٹ ملا ہے، یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوبارہ ان سب کو 3 ایم پی او کے تحت ان کو بھی پکڑ کے نظر بند کر دیں، الیکشن ہی کسی نے لڑنا، کیمپین ہو ہی نہیں سکتی، کون روکنے والا ہوگا پھر؟ کوئی نہیں روکنے والا سر، روک کون سکتا ہے؟ کورٹ کی کوئی بات مانتا نہیں، کہاں جائے گا؟ مجھے آپ کو کیا ہماری ریلیف ملتی ہے؟ ہماری تو کسی کی پہنچ نہیں ہے، ہمیں تو عدالت ہی جانا پڑتا ہے نا، عدالت سے ہمیں لگتا ہے، عدالت کی وہ بات مانتے نہیں ہیں۔ تو اس میں رول آف لا، کانسٹیٹیوشن، یہ رائٹس اور یہ فنڈامنٹل رائٹس، یہ بالکل پاکستان میں نہیں ہے سر، یہ ایک مذاق ہو رہا ہے۔ اور آج اس وقت جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی جا کے ملتی ہے جج صاحب سے، وہ بینچ بنا دیتے ہیں، اور آپ بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی دیکھ لیں سر، مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب پہلے ایک الزام لگا کرتے تھے ججوں پہ، ان سے پچھلی بینچ میں کہ ہم خیال پتہ لگ جاتا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اب آج کیا وہ کمیٹی بیٹھی ہوگی، کمیٹی نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آج یہ بینچ کی کیا کانسٹیٹیوشن ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم، یہ انٹرنل معاملہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں جو بات ہے، ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، آپ لوگوں نے میں نے بھی اس میں باتیں سنی کہ جی ہائی کورٹ سے بعد آپ کیسے سپریم کورٹ آ گئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آج یہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے الیکشن کمیشن الیکشن شفاف نہیں کرا سکتے، وہ ڈکٹیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے آئین توڑا ہے، تو وہ آئین کی کیسے پاسداری کرا سکتے ہیں؟ نہ الیکشن ہوگا، یہ سلیکشن ہوگا، جو بتا دیا جائے گا کہ اس طرح سے گورنمنٹ، یہ لوگ الیکٹ ہوں گے، یہ نہیں الیکٹ ہوں گے، اور وہی ہوگا کہ رزلٹ تو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، بیوروکریٹ جو بیٹھیں گے آ کے۔ اگر سپریم کورٹ نے آج یہ آرڈر معطل کیا، اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ پھر یہ بیوروکریسی الیکشن کرائے گی نا سر، پھر لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کہاں جائیں گی؟ تو پھر اگر انہوں نے الیکشن کرانا ہے تو بہتر ہے کہ نہ ہو، کہ مطلب الیکشن اگر آپ نے دینا تو ان کو ویسے ہی پلیٹ میں رکھ کے دے دیں کہ جی آ جائیں آپ، اس پاکستان کی عوام کا کوئی حق نہیں ہے جو ہمیں آج تک نہیں ملا، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن۔ 70 کا ہم الیکشن سنتے تھے، فری اینڈ فیئر تھا، اس کا نتیجہ دیکھیں جب اس کے ریزلٹ نہیں مانے گئے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ہم 1 منٹ کے لیے نا اس کو بھی ذرا سائڈ پہ رکھ دیں اگر سر۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ پریس کانفرنسز کر چکی ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ ساری بیوروکریسی شہباز شریف، نواز شریف کے کہنے پہ لگائی گئی ہے، اور وہ خود وہ نہیں کو چیئرمین پارٹی کے آصف علی زرداری اس پہ بات کر چکے ہیں۔ آج وہی لاہور ہائی کورٹ بھی چلے گئے ہیں ایک پارٹی بن کے کہ جناب نہیں ہمیں ٹائم پہ الیکشن چاہیے، بھول گئے ہیں وہ ساری باتیں بھی، وہ جو خود وہ کہتے رہے ہیں، پوری پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے، ان کو بھی اس پہ کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ صحیح الیکشنز کروائیں گے۔
نہیں لیکن دیکھیے مجھے نہیں معلوم ان کی کیا پالیٹکس ہے، وہ کیا کریں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ اس کا حصہ تھے، پی ڈی ایم میں نہیں تھے لیکن اس حکومت کا حصہ تھے. تو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ لوگ تو سب مل کے ساتھ انہوں نے 16 مہینے حکومت کی ہے اس ملک میں. تو ٹھیک ہے، یہ تو چاہیں گے، یہ سسٹم کا حصہ ہیں. جس پارٹی کو آپ نے آؤٹ کیا نو کانفیڈنس سے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ پارٹی اس الیکشن کیسے. لیکن میں بتا رہا ہوں نہ میں اور آپ اور اس عوام کو پھر چانس نہیں ملے گا 8 فروری کو جب بھی الیکشن ہو ایک اپنی مرضی کے لوگ اپنے نمائندے چن سکیں. وہ صدیق صاحب نے تو کہہ دیا 8 فروری کو الیکشن ہو ہی نہیں رہے. وہ جب تک نواز شریف صاحب والا جو وہ مجھے نہیں معاملہ ہے اچھا وہ پتہ واقعی کسی کو نہیں ہے. یہ پیش گوئی ان کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کرائن کچھ یہی بتاتے ہیں ویسے. عابد صاحب لیکن جو مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، وہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے ان چیزوں پہ. لیکن میں اس کیس میں تھا، میں پٹیشنر تھا. ایز پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا کہ 8 فروری کی تاریخ پتھر کی لکیر ہے. اب انہوں نے ایک بات کر دی اور آپ پابندی بھی تھی کہ لوگ ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ لوگ اس پہ ساری باتیں ہوئی تھی کہ اس پہ کوئی قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. تو اب ہم لوگ نہیں کریں کیونکہ آپ کے میڈیا کو اسپیشلی انہوں نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ جی آپ لوگ قیاس آرائیاں اگر آپ کو بات کرنی اپنی بیویوں سے جا کے ڈسکس کریں اگر کوئی خدشہ ٹی وی پہ بیٹھ کے زوجہ سے بات کریں. وہ بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں ویسے، لیکن وہ چیف صاحب نے اس پہ نوٹس نہیں لیا ابھی تک. یہ تو پہلی دفعہ، یہ تو ہائی کورٹ کے معاملے کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے اور بڑے سارے معاملات چل گئے ہیں. پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں ٹی ویوں کے اوپر کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے. میں ایک منٹ ذرا میں اس پہ اظہر صدیق صاحب کا اس پہ میں نے اوپینین لینا ہے. ایک سنیں، ایک میری بات سنیں. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری تاریخ میں اس ملک میں. کل ہوگی 16 دسمبر. 16 دسمبر کو پاکستان ٹوٹا تھا، ہم نے سرنڈر کیا تھا وہاں انڈیا میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر کو آپ نے حکومت نہیں بنانے دی تھی. اس کا نتیجہ ہم بھگت چکے ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ کرے ہم اس کل آئی ہوپ ہم اپنی تاریخ کو نہ بھولیں، کیونکہ کہتے ہیں تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو.